الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام دینی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے دور جدید کے فتنے اور اس سے بچنے کے بعض اہم اسباب اور ذرائع، یہ اہم موضوع ہے۔ اب اس پر صرف اشارہ کرنے کا وقت باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اشارہ کر کے ہم اور آپ رخصت ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو اسی میں ہمارے لیے خیر باقی رہے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ فتنہ، جسے آسان لفظوں میں آزمائش کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے۔ مومن آدمی کی آزمائش ہر دور میں ہر وقت اس کے ایمان کے لیول اور درجے کے مطابق ہوتی رہتی ہے، اور یہ آزمائش، یہ ابتلا کبھی کبھار اس اعتبار سے کہ دین کے نام پر ہوتی ہے اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی دوسرے راستوں پر چلا جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم نے آیات کو، نشانیوں کو، دلائل کو، ایویڈنس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے اور کوئی شخص مجرم کے راستے کو اختیار نہ کرے۔ موجودہ جو زمانہ ہے 21ویں صدی کا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنے ہمیشہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے جو فتنے کی ابتدا ہوئی ہے، ظاہر قیامت تک وہ رکنے والی نہیں ہے اور ہر دن فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى فی الدنیا الا بلاء وفتنہ، دنیا میں فتنے اور آزمائش کے سوا باقی کیا رہ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے جو ہوں گے وہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے کہ آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس طریقے سے تیزی سے فتنے بڑھیں گے۔ بادروا بالاعمال، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے، جب رات اندھیری ہو جائے، ظلمت قضا ہو جائے، انسان کو صحیح و غلط کی تمیز نہ ہو پائے، اس کے آنے سے پہلے انسان نیکیوں کے ذخائر کو اکٹھا کر لے۔ اور فتنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ اس انداز سے ہوگا کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا، اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معاملی دولت کے لیے اپنے دین کا سودا وہ کرتا رہے گا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے، صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لارا الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے میرے صحابہ، میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو ویسے ہی داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایسے گھروں کے اندر کیا ہے فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی طرف کثرت سے اشارہ کیا اور واضح طور پر بیان بھی کیا، اور ایسے موقع پر کس طریقے سے انسان فتنوں سے بچ سکے اس کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اب اس زمانے میں فتنے جو دین کے نام پر بڑے بڑے پیدا ہوئے یا ہو رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جہاں پر فتنہ پیدا کرنے والے لوگ مجرم ہیں، وہیں پر وہ لوگ بھی مجرم ہیں جن کو بیسک اور بنیادی معلومات جو ہونی چاہیے دین کے بارے میں وہ موجود نہیں ہے۔ اس وقت میں ان فتنوں کی طرف جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف وہ فتنہ جو ابھی ماضی قریب کا فتنہ ہے اور جو ہمارے اصل اسلام اور عقیدے سے متعلق ہے، جس میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور بات بھی اس سلسلے میں ہوئی فتنہ شکیلیت،
جو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، جس نے سب سے پہلے 2002 کے اندر دلی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی منتظر ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور دلی سے اس نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ وہاں پر جب اس پر لگام کسی گئی اور وہاں پر اس کا رہنا دوبر کر دیا گیا، تو پھر وہاں سے مہاراشٹر اورنگ آباد گیا، اور وہاں اس نے بہت بڑی زمین اپنی دعوت کے لیے ہموار کر دی۔ اور مختلف علاقوں میں آج صورتحال یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ چند لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کئی مقامات پر باقاعدہ صوبائی طور پر اس کے امراء موجود ہیں، اور اس کے ماننے والے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں، ہماری طرح نمازیں ہیں، داڑھی بڑی بڑی ہے، پینٹ پجامے ٹکنے سے اوپر ہیں، بااخلاق نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر کے وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن پر ہم یہ شکیلیت کا فتنہ ڈال سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جن کو ہم اس سلسلے میں گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کالج کے ان بچوں کو جو دینی مزاج رکھتے تھے لیکن دین نہیں جانتے تھے، ان کو اپنے شکنجے میں کسا، ان کو اس سے قریب کیا، اور آئیڈینٹی جو ہے شکیل بن حنیف کی پہلے چھپاتے ہیں، پہلے ساری کی ساری چیزیں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد لے جا کر کے وہاں بیعت کراتے ہیں۔ اب چونکہ پہلے ہی سے ان کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا ہے، اس لیے پہلی مرتبہ دین کے نام پر یہ معلومات ان تک پہنچتی ہے تو وہ اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے وہ کسی صورت میں تیار نہیں ہوتے، اور یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پہ قطع نظر اس کے کہ شکیل بن حنیف کون ہے، اس میں کیا مہدی کی صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، کیا وہ مسیح موعود یا عیسیٰ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس سلسلے میں ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو اگر یہ عقیدہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق یا مہدی منتظر کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو پہلے سے بیان کر لیے ہوتے اور لوگوں کے پاس یہ بیسک اور بنیادی معلومات اکٹھا اور جمع کر دیے ہوتے تو پہلی فرصت میں ہمارے لوگ اس کا انکار کر لیتے، لیکن چونکہ پہلے سے ان کے پاس کوئی فردر انفارمیشن نہیں ہے، کوئی نالج، کوئی جانکاری نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ عیسیٰ کون ہے، کب آئیں گے، کیا وفات پا چکے ہیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ مہدی کون ہے، کب آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بنیادی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اب ہر زمانے میں ہر شخص کیا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور لوگ اس کے پیچھے کیا ہے لگ جاتے ہیں، جبکہ اگر یہ معلومات لوگوں تک پہنچی ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، مہدی کے متعلق جو صفات بیان کی گئی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مہدی کے متعلق جو صفات اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں وہ ایسا نہیں کہ ہر صدی میں کسی آدمی پر فٹ ہوں گی، وہ ایک ہی آدمی پر فٹ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مہدی کہا ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی آدمی پر فٹ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو قرآنی آیات موجود ہیں اور احادیث متواتر درجے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان میں اٹھا لیا ہے، اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا ہے، اور ان لوگوں کے فتنوں میں مت پڑے جنہوں نے قرآن و سنت نہیں پڑھا۔ جب ان کی پہچان ہوئی تو اسکالر کے نام پر ہوئی، ان کا تعارف ہوا تو داعی کے نام پر ہوا، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ طالب علم سے عالم بنے ہیں جیسے دوسرے لوگ بنتے ہیں، بلکہ جب وہ آئے مارکیٹ میں تو عالم پیدا ہوئے، جب وہ آئے مارکیٹ میں تو داعی پیدا ہوئے، وہ آئے مارکیٹ میں تو اسکالر کے نام سے پیدا ہوئے، وہ پہلے سے پڑھ کر کے نہیں آئے۔ اسی وجہ سے بہت بڑی بڑی بنیادی کمیاں اور غلطیاں کیا ہے ان کے اندر موجود ہے، اور انہی سے میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اب کوئی قیامت کے قریب اترنے والے اور آنے والے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں بڑے بڑے اسکالرز بیان کرتے ہیں، اور چونکہ لاجک کا معاملہ ہے، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس وقت دنیا پڑھے ہوئے ہیں، دین نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ہر چیز کو لاجک سے دیکھنا ہے، عقل کی کسوٹی پر پرکھنا، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر آسمان سے اترے، ابھی زندہ ہے وہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں واقعی ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آتی ہیں، تو کہتے ہیں ہاں واقعی عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ چیزیں بیان کرنے والے لوگ کوئی عام لوگ نہیں، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں، یہ وہی نام ہے جن کو آج کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے اسکالر ہیں۔ علماء نے کیا کیا ہے؟
کون سا کام کر رہے ہیں علماء؟ جیسے یہ کہ بہت بڑے اسکالر یہ گل کھلاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان نہ لائے، کبھی کیا ہے چانسز ہیں اس کے جنت میں داخل ہو جانے کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بیسک نہیں پڑھا، آپ نے بنیاد نہیں پڑھا. یہ پیج نمبر صفحہ نمبر پر لینے سے صرف دین نہیں آ جاتا ہے. اور یہ بھی کیا ہے، آپ حدیث ازبر نہیں کر سکتے ہیں، آپ آیات ازبر نہیں کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو آپ بیان کر کے یہ لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، آپ جلد صفحہ وغیرہ سب جانتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ بہت بنیادی چیزوں سے آپ کیا ہے واقف نہیں ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہ یہ جو بڑا فتنہ ہے، اس پہ تو جو ہے اب بولنے والے لوگ نہیں ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں. لوگ ڈر رہے ہیں کہ اتنے نامی لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف بات کی جائے گی تو ہماری جو ہے لگام ہم پر کسی جائے گی. ان لوگوں کے خلاف اب کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب یہی لوگ جو ہے علماء کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہی لوگ سلف کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کیا جا رہا وغیرہ وغیرہ. جبکہ یہ اس وقت گمراہی کا پیش خیمہ ہے. آج نہیں کل اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ کس قدر لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ پیدا ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں بھولے بالے لوگ شریک ہو گئے، اس کی بڑی وجہ یہی رہی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اور اسی طریقے سے مہدی کے بارے میں نہیں جانتے. اس لیے اس زمانے کے اندر نہایت ضروری ہے کہ علماء طلبہ اس کو اپنا موضوع بنائیں اور جمعے کے خطبات میں دروس میں اس کو بیان کریں اور چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کریں. جب اس سلسلے میں شریعت کا صحیح کانسیپٹ لوگوں کے پاس موجود ہو جائے گا تو کل کو کوئی بھی آدمی اس نام سے اگر دعویٰ کرے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ اس دعوے کا کیا ہے کنڈم کیا جا سکے گا، اس کا رد کیا جا سکے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے پاؤں کی دھول کے مقابلے میں ہو. دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے، پھر یا مہدی کے متعلق ہو. کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا وجود قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. عیسیٰ ابن مریم ہر گلی میں نہیں پیدا ہوں گے، اتریں گے. وہ اتر گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب قیامت آ گئی. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ان کا آنا ہے. یاجوج ماجوج دجال یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. اور پھر یہ کہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سوچیں ایک ہی آدمی 2 in 1 ہے. وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں مہدی ہوں، اور لوگ اس کو مان لیتے ہیں. یعنی اتنا بنیادی علم لوگوں کو نہیں ہے کہ عیسیٰ الگ ہے اور مہدی الگ ہے، اور ایک آدمی دونوں دعویٰ کرتا ہے اور اس کو مان لیتے ہیں. اور اسی طرح کے دعوے جو ہے قادیانی نے بھی کیا تھا اور لوگ اس کو قبول کر لیا. اور یاد رکھیے کہ ان لوگوں کا جو تعلق ہوتا ہے پہلے وہ کسی ٹوٹی پھوٹی جمعیات اور جماعت سے ہوتا ہے جن میں پہلے ہی سے کوئی دین بیداری نہیں ہوتی ہے. اب شکیل بن حنیف کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں تو پہلے تبلیغی جماعت کا جو ہے رکن تھا پہلی اس جماعت میں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے کیا ہے یہ کرنا شروع کر دیا. اور شیطان ایسے لوگوں پر آتا ہے. امام ابن تیمیہ کے متعلق یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا، احمد بن ابراہیم، ان کے زمانے میں تھا. اس نے بھی یہ دعویٰ کیا مہدی کا. تو لوگوں نے یعنی اس نے کہا کہ میں کیسے جو ہے مہدی کا دعویٰ کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا مہدی کے بارے میں کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو میں احمد بن ابراہیم ہوں، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس کو ابلیس نے شیطان نے پٹی پڑھائی، بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، اور جہاں تک رہا ابراہیم کا معاملہ تو ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، آپ ان کی اولاد سے ہیں. اس لیے جو ہے دعویٰ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آج جو ہے شکیل بن حنیف، آپ پرانا ڈاکومنٹ دیکھیں شکیل خان نام ہے اس کا، محمد کا کہیں وجود نہیں ہے. جب یہ معاملہ طے ہونے لگ گیا تو پھر ڈاکومنٹس کے اندر اضافہ کیا گیا اور محمد شکیل بنا دیا گیا. اب ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ محمد نام جو ہوتا ہے وہ تو برکت کے واسطے لوگ رکھتے ہیں. کہ آپ ہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا نام محمد ہوگا، محمد احمد ہے، محمد شکیل ہے، محمد تو عام چیز ہے. یہ ہمارے پاس نام کی پہچان نہیں ہے، نام سے پہلے بطور برکت اور اس طریقے سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. محمد شکیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل نام شکیل ہے، اگر اس کو بعد میں ایڈ بھی کیا گیا. اب آپ سوچیں کہ شکیل بن حنیف